اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل چند ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی گئی ہیں، جس میں ایک ویڈیو طارق صاحب کی بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، اور بدعت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کلو بدعت ضلالۃ اور کلہم فی النار، یعنی تمام بدعت جو ہے گمراہی ہے اور تمام گمراہ بدعت کرنے والے جہنمی ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے والوں کو جہنمی اور گمراہ بتایا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر اذان سے پہلے کسی نے درود و سلام پڑھ لیا تو وہ گمراہ ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا۔ کیا یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ اگر تم اذان دینا شروع کرتے ہو اور اذان سے پہلے اسپیکر کو چیک کرنے کے لیے پھونک مارتے ہو تو تمہارا پھونک مارنا جائز ہے، یا تم ہیلو ٹیسٹنگ ہیلو کہتے ہو تو تمہارا یہ کہنا سب جائز ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کرام جب اذان دیا کرتے تھے تو اذان دینے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ کیا روزہ کھول لیا کرتے تھے یا نہیں کھولتے تھے؟ کچھ بات کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کھاتے تھے یا پیتے تھے؟ کچھ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یہ تو آپ بتائیں کہ اذان سے پہلے صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے۔ آپ جو کہتے ہیں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ صلاۃ و سلام کی وہ اہمیت ہے کہ قرآن نے حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس قدر اہمیت ہے۔ پھر قرآن نے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا کہ اذان سے پہلے بھیج سکتے ہیں یا اذان سے پہلے، اذان کے بعد نہیں بھیج سکتے، یا اذان سے پہلے نہیں بھیج سکتے، نماز سے پہلے نہیں بھیج سکتے، نماز کے بعد نہیں بھیج سکتے۔ پھر تعجب تو یہ ہے، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے یہ اذان میں ملاوٹ ہو گئی ہے، یعنی اذان میں شامل کر دیا گیا ہے اس کو۔ ارے بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ خود ہی تو کہتے ہو کہ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں۔ جب اذان سے پہلے کوئی کام ہوتا ہے تو اذان میں شامل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے نا طارق مسعود کی جو ہے نا ویڈیو جو ہے اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، آپ اس کو ذرا دیکھیے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث ہے کہ جب اذان مکمل ہو چکے تو درود شریف پڑھو اور دعا پڑھو۔ اذان کے بعد دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے، تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔
لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے, درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا, اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے, جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ, تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے. اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ پہلے پڑھتا ہے, تو پہلے پڑھنا ملاوٹ نہیں ہوتی. اور پھر عجیب مثال دی طارق مسعود نے. وہ مثال کیا دی کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہوتی ہے, اس میں محمد الرسول اللہ بڑھا دیں, تو ظاہری یہ تو اضافہ ہو گیا نا, محمد رسول اللہ بڑھا دیا. یعنی ان کا شوشہ بھی جو چھوڑتے ہیں یہ تو جہالت پر مبنی شوشہ ہوتا ہے. درود و سلام کوئی اضافہ نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اذان سے پہلے اگر درود و سلام پڑھ لیا تو وہ اس میں اذان میں شامل ہو گیا, تو ایسا نہیں. تمہارے اس وسوسے کو دور کرنے کا بھی ایک سامان پیدا کر لیا اہل سنت والجماعت نے, تاکہ تم یہ 150 سال پہلے آنے والے اسلام کے تحت لوگوں کو مشرک و بدعتی نہ بناؤ. ہم جو 1400 سال پہلے والے اسلام کو مانتے ہیں, یہ 150 سال پہلے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی لے کر آیا تھا اسلام, یا اسماعیل دہلوی بر صغیر میں لے کر آیا تھا, ہم اس اسلام کو نہیں مانتے. اس کا پہلا رکن جو تھا شرک و بدعت کے فتوے لگانا تھا, توحید نہیں تھا. اگر توحید ہوتا تو پھر رسول اللہ کو رسول اللہ کہنے سے نہیں روکا جاتا, ولی اللہ کو ولی اللہ کہنے سے نہیں روکا جاتا. تم تو رسول اللہ کہے کوئی تب بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اس کو اللہ تو نہیں کہہ رہے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں, تب بھی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. اس کو گمراہی بتا رہے ہو, جہنمی بتا رہے ہو جو رسول اللہ وسلم پر درود السلام پڑھ رہا ہے. حالانکہ درود السلام کے جو فوائد ہیں نا, حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو. اگر حدیثیں نہیں پڑھی تو آپ کہتے ہیں صحابہ کرام نے نہیں پڑھا. مجھے تعجب ہوتا ہے یار کہ ان کا مطالعہ کیسا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کی گفتگو چل رہی تھی پہلے سے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں. تو کہا بھائی درود السلام پڑھو. اس نے کہا رسول اللہ میں دن کا ایک حصہ آپ پر درود السلام بھیجوں گا, باقی حصہ دیگر کاموں کے لیے وقف کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے, اور بھی زیادہ ہو تو بہتر ہے. تو ان صحابی نے کہا آدھا دن میں جو ہے نا درود السلام بھیجوں گا, آدھا دن دوسرے کاموں کے لیے وقف ہوگا. اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, اگر اور زیادہ ہو تو اور بہتر ہے. تو اس نے کہا دن کے 3 حصے جو ہے میں آپ پر درود السلام بھیجوں گا, ایک حصہ دیگر کاموں کے لیے ہوگا. تو حضور نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہو تو بہتر ہے. تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سارا دن آپ پر درود السلام بھیجوں گا. اب جو صحابی سارا دن درود السلام بھیج رہے ہیں وہ اذان سے پہلے بھی بھیج رہے ہیں, اذان سے پہلے اذان کے بعد بھی بھیج رہے ہیں, تو وہ گمراہ و جہنمی ہو گئے کیا؟ ارے جب زبان کھولتے ہو تو ذرا اس پہ غور کر لیا کرو کہ تم کس کس پر الزام لگا رہے ہو, کس کس کو جہنمی بنا رہے ہو. کہ صحابہ کرام درود السلام نہیں بھیجتے تھے؟ آپ بتاؤ کہ اذان سے پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ کچھ نہ کچھ تو کیا کرتے تھے نا. تو سارا بدعت ہوگا, اس لیے کہ کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا اذان سے پہلے. اذان میں ملاوٹ ہو جائے گی. آپ جب پھونک مارو گے تو یہ پھونک بھی اذان میں مل جائے گی جا کے. اگر ہیلو ٹیسٹنگ ہیلو کرو گے تو وہ بھی اذان میں مل جائے گی. تو یہ تو بدعت نہیں ہوگا, ہے نا. یہ تو تمہارے لیے جائز ہے, تمہارے نزدیک جائز ہے. جبکہ تم خود کہہ رہے ہو کہ اذان کے بعد درود السلام پڑھنا, درود پڑھنے کا حکم رسول اللہ نے دیا, حدیث میں ہے. یہ مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ اذان کے بعد وہ درود السلام پڑھنا تو حدیث سے ثابت ہے, حدیث میں ہے, اور دعا مانگنا بھی ہے. تو وہ جب شامل نہیں ہو رہا ہے تو پہلے پڑھنے سے کیسے شامل ہو جائے گا؟ واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو درود السلام کے خلاف زہر اگلتے نظر آتے ہیں. انہیں پتہ نہیں کیا نفرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے.